الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ آج ایک نئے طریقے سے ہم میراث کا درس شروع کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میراث کا جو علم ہے اس میں حساب کتاب ہے، اور حساب کتاب جو ہے وہ تب سمجھ میں آتا ہے جب سامنے انسان حساب ہوتا دیکھے۔ تو اس وجہ سے اس کی جو ویڈیو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، لیکن ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو نظر نہیں آئیں گے، صرف آپ کو اسکرین نظر آئے گا، اس وجہ سے انشاءاللہ جائز ہو۔ ویسے جواز کا فتویٰ تو اس پر بھی ہے کہ آن لائن اگر لائیو ویڈیو ہو تو اس کی گنجائش ہے، بس صرف اس میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ مردوں کا عورتوں کا دیکھنا جائز نہیں ہو، جو عورتوں کا مردوں کا دیکھنا جائز۔ تو بہرحال اس وقت چونکہ میں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوں، لہٰذا کوئی ناجائز ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ سب سے پہلے میں آپ کو حساب کا تعارف کراتا ہوں کہ حساب کیسے کیا جاتا ہے، یعنی میراث میں جن چیزوں کی ضرورت ہے حساب کتاب میں وہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو میرے خیال میں یہ خوشی ہوگی کہ دینی مدارس کے درجہ اعدادیہ میں ضرور درجے کا حساب پڑھایا جاتا ہے، جس میں اسکولوں کے 8ویں درجے کی ریاضی کا کورس بھی شامل ہوتا ہے۔ اگر کوئی اعدادیہ کے اس نصاب کو پڑھ چکا ہو تو اس کے لیے تو اس کتاب کا جو مستعمل حساب ہے اس کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پرانی ریاضی کو جانتا ہو مگر اس کو جدید ریاضی کا تعارف نہ ہو تو وہ ان چند صفحات سے اندازہ لگا سکیں گے کہ اس کو ریاضی کے کون کون سے ابواب پڑھنے پڑیں گے، پھر اس کی مرضی کے اعدادیہ کے نصاب میں اس کی مشق کر لے یا کسی اور طریقے سے اس کمی کو پورے کر لے۔ اسکولوں اور کالجوں کے طلباء کو ان صفحات کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1، اس کتاب میں مستعمل ہندسے وہ ہے جو الیکٹرانک گھڑیوں اور کیلکولیٹر وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو انگریزی ہند سے سمجھ کر اس سے محروم ہے تو ان کو جان لینا چاہیے کہ یہ ہند سے فی الحقیقت عربی ہند سے ہیں، اور یورپ اور امریکہ میں ابھی تک انہیں عربی ہند سے کہا جاتا ہے، موجودہ عربی ہند سے فی الحقیقت ہندی کہلاتے ہیں۔ آپ حضرت کو پتہ نہیں، اگر کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہو نا تو تیسری جب لکھتا ہے تو وہ پہ کہتے ہیں عربک نیمرلز میں اس کو لکھنا ہے۔ ہاں یس، تو یہ عربک ہند سے ہے، اگر کوئی اس کو جانتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور وہ جو عربی میں جو آج کل مستعمل ہیں وہ ہندی ہے۔ ہاں جی، مطلب جیسے ہم لوگ اردو میں لکھتے ہیں نا 1 2 3، اس طرح وہ ہند سے لکھتے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ 4 اس طرح لکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ بس غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے بعض لوگ شاید اس سے معروم ہو۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو جس چیز کا تعارف کروانا چاہتا ہوں وہ ہے کسر، جس کو انگریزی میں فریکشن کہتے ہیں۔ وہ فریکشن نہیں جس کو رگڑ کہتے ہیں، FRACTION، فریکشن۔ FRICTION اگر ہوگا تو پھر وہ دوسری چیز بن جائے گی۔ تو اگر ایک روٹی کسی کے پاس ہو اور وہ 2 آدمی ہو تو کھائیں گے تو کتنا حصہ آئے گا کسی کا، انصاف سے اگر کھائیں گے تو؟ ہاں، مطلب ایک روٹی کو 2 میں تقسیم کریں گے نا، ٹھیک 2 میں، تو ہر جو ٹکڑا ہوگا وہ آدھا ہوگا، آدھی روٹی ہوگی، تو اس کو ہم 1/2 کہتے ہیں، کچھ لوگ 1/2 بھی کہتے ہیں، دونوں ٹھیک۔ بٹ اب اگر میرا خیال ہے شاید یہ بانٹنے سے ہے، یعنی 1 کو 2 میں بانٹے، ہاں جی، تو 1/2، تو یہ مطلب 1/2 جو ہے اس کا مطلب ہے کہ 1 کو 2 پر تقسیم کر لیا۔
اس طرح ایک روٹی کو اگر آپ 3 آدمیوں پہ تقسیم کریں برابر برابر تو وہ 1/3 کہلائے گا. اگر 4 میں تقسیم کر لے تو 1/4 کہلائے گا. جتنے مرضی لوگوں میں تقسیم کر لے تو وہ نیچے والا انسا جو ہوگا وہ اتنے تعداد کا ہوگا اور وہ اس کا مخرج ہوگا، مخرج کہلاتا ہے. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا مطلب 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 جتنے بھی ہے وہ سب اس طرح ہے. اب معاملہ ذرا اس وقت تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ 2 کو آپ 3 میں تقسیم کر لیں تو کیسے کریں گے اور کیا کہلائے گا. تو 2 کو اگر 3 میں تقسیم کرو تو اس کا اچھا طریقہ یہ ہے ہاں جی کہ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کر لو اور ہر آدمی کو 2 ٹکڑے دے دو. تو 2/3 ہوگا، مطلب یہ 2/3 ہوگا. 2/3 ہے کیونکہ ہر 1/3 ہے تو 2 سے ضرب 2 تو 2/3 ہو جائے گا. تو یہ 2/3 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. 2 روٹیوں کو آپ 3 آدمیوں برابر برابر تقسیم کریں گے. طریقہ یہ کہ 2 کو آپ مطلب ہر روٹی کو 3 حصوں پہ تقسیم کر لیں اور پھر ہر آدمی کو 2 ٹکڑے دے دیں تو 2/3 ہو جائے گا. اس طرح 3/4 تو ہر روٹی کو آپ 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں تو پھر جو ہے نا مطلب آپ اس کو یعنی 3 ٹکڑے دے دیں تو 3/4 ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے مطلب ہم مختلف کر سکتے ہیں. خیر تو کسر جو ہے یہ اصل میں ہمیں ضرورت اس لیے پڑتی کہ قرآن پاک میں جو حصے ہیں نا وہ قصور میں ہے. ہاں جی. نصف، ثلث، ربع اور اس طرح سدس اور ثمن اور 2 ثلث. ہاں جی. یہ سب جو قصور ہیں یہ قرآن پاک میں فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. ہاں جی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ قرآن پاک میں پہلے سے موجود ہے لہذا اس کو سیکھنا یہ قرآن علم کا سیکھنا ہے. تو قصور ان کو جب ہم سیکھ لیتے ہیں تو پھر بات رہ جاتی ہے ان قصور کو جمع کرنے کی، ان قصور کو تفریق کرنے کی، ان قصور کو ضرب دینے کی، ان قصور کو تقسیم کرنے کی. یہ بات اب ذرا مطلب تو میں پھر پہلے ذرا تھوڑا سا یہ اسی کا کر لوں. تو یہ ایک روٹی ہے اس کو 2 پہ تقسیم کرے تو 1/2. ٹھیک ہے نا. اس طرح 1/3 1/4 1/5 1/6 1/8 وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس گویا کہ طریقہ کار آ گیا. اب جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا 2/3 3/4 یہ بھی ہیں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قصور کو جمع کرنا، قصور کو تفریق کرنا، قصور کو ضرب دینا، قصور کو تقسیم کرنا یہ کیسے ہوگا. اس کے لیے آپ کو ایک اور چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے LCM یا ذو اضافہ عقل. LCM یا لیسٹ کامن فیکٹر، LCM یا ذو اضافہ عقل. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں جب ہم قصور کو جمع کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں تو ان کے جو مخارج ہیں ان کا ہم LCM لیتے ہیں. LCM پھر اس کے بعد اس پہ جو دوسرے عمل ہے وہ کرتے ہیں. تو LCM یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر 1/2 1/3
4 1/6 اور 1/8 یہ اگر میرے پاس مطلب ہے ان کو جمع کرنا ہے یا تو ان کے ایلسیم میں کیسے نکالوں گا؟ مطلب 2 3 4 6 اور 8 کا ایلسیم نکالوں گا. اچھا 2 3 4 6 اور 8 کا میں ایلسیم لینا چاہتا ہوں. 2 3 4 6 اور 8 کا ایلسیم لینا چاہتا ہوں. تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ 2 3 4 6 اور 8 اس طرح میں لکھ دوں گا. اب میں ایک لائن بائیں طرف کھینچتا ہوں اور ایک اس کے نیچے کھینچتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب میں یوں کرتا ہوں کہ 2 3 4 6 اور 8 اس کو میں کسی ایسے عدد پر تقسیم کرنا چاہوں گا، چھوٹے سے چھوٹا عدد جس پہ زیادہ سے زیادہ اعداد یہ تقسیم ہو سکے. مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ایسا عدد جو ہے نا اس میں 2 ہے، تو 2 پہ 2 بھی تقسیم ہوتا ہے، 4 بھی تقسیم ہوتے ہیں، 6 بھی تقسیم ہوتے ہیں، 8 بھی تقسیم ہوتا ہے. 3 تقسیم نہیں ہوتا. تو جو تقسیم ہوتا ہے اس کو میں تو تقسیم کر کے جواب لکھ دوں گا، اور جو تقسیم نہیں ہوتا اس کو میں ویسے ہی لے آؤں گا. تو اب دیکھیں 2 پر تقسیم کرتا ہوں. 2 1 2 3 کو 3 ہی لکھتا ہوں. 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8. اب دیکھیں اب جو جواب آ گئے وہ نیچے لکھتے 1 3 2 3 4. اب میں یوں کرتا ہوں کہ اس میں 2 پھر تقسیم ہو سکتے ہیں، مطلب 2 پر پھر تقسیم ہو سکتے ہیں، 2 اور 4. تو میں 2 پر پھر تقسیم کرتا ہوں تو 1 ایسا آ گیا، 3 بھی ایسا آ گیا، 2 1 2 3 ایسا آ گیا، 2 दूनी 4. ٹھیک ہے. اب 3 ایسا عدد ہے جو جس پہ 2 3 تقسیم ہو سکتے ہیں. 2 دفعہ 3 آیا نا، تو میں اب 3 پر تقسیم کرتا ہوں. تو ایک اس طرح آ گیا، 3 بھی 3 پر تقسیم ہو گیا تو 1 ہو گیا، یہ بھی 1 ہو گیا، یہ بھی 1 ہو گیا، یہ 2 رہ گیا. اب میرے پاس جو جتنے بھی نیچے اعداد ہو بائیں طرف جتنے اعداد ہو سب کو میں ضرب دیتا ہوں. تو 2 ضرب 1 ضرب 1 ضرب 1 تو یہ 2 ہی ہو گیا. 2 3 6 6 दूनी 12 दूनी 24. 2 into 1 into 1 into 1 into 3 into 2 into 2 means 24. So this is LCM. یہی LCM ہے. ٹھیک ہے، یہی اضافہ کل ہے. تو یہ اضافہ کل میں نے لکھ دیا 24. ٹھیک ہے، یہ 24 ہو گیا. اب جو ہے نا اس 24 اضافہ کل کو میں استعمال کروں گا 1/2 جمع 1/3 جمع 1/4 جمع 1/6 جمع 1/8 میں. ٹھیک ہے نا، ان کو میں قصور کو جمع کر رہا ہوں، قصور کو میں جمع کر رہا ہوں. تو LCM چونکہ 24 آ گیا ہے تو میں پہلے سے اس کا LCM لکھ دیتا ہوں نیچے اس طرح لائن ڈرا کر کے. میں اس کا LCM 24 لکھ لیتا ہوں. یہ اب میں یوں کروں گا کہ ان میں سے ہر کسر کو 24 سے ضرب دوں گا اور یہ جواب میں نیچے لکھ دوں گا. تو 1/2 کو 24 سے ضرب دو تو کیا آ جائے گا؟ یہ میں ذرا تھوڑا سا نیچے کر لیتا ہوں. 1/2 ضرب 24 تو 2 لیکن 2 اور 2 12 दूनी 24، یعنی 24 کو 2 پر تقسیم کیا تو 12 آ گیا. 12 تو یہ 12 میرے پاس آ گیا. اب میں اس کو 12 ادھر لکھ لیتا ہوں، یہ 12. اور 1/3 کو 24 سے ضرب دوں تو یہ 8 آ گیا. 1/4 کو 24 سے ضرب دوں تو 6 آ گیا. 1/6 کو 24 سے ضرب دوں تو 4 آ گیا. اور 1/8 کو 24 ضرب دو تو 3 آ گیا. ٹھیک ہے جی.
یہ ہمارے پاس جواب آ گئے سارے. تو اب میں ان کو جواب جمع کر لیتا ہوں. تو 3 جمع 4 7 جمع 6 13 جمع 8 21 جمع 12 33 ہو گیا نا. تو یہ 33/24 33/24 یہ آ گیا جواب. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں دونوں 3 پر تقسیم ہو سکتے ہیں نا. 11 3 33 اور 8 3 24. تو مطلب یہ کہ سمپل آ گیا 11/. اچھا یہ جو اوپر بڑی عدد ہے اور نیچے چھوٹی عدد ہے تو اس کو کسر غیر واجب کہتے ہیں. اور جب اوپر چھوٹی عدد ہو نیچے یعنی مخرج زیادہ ہو شمار کنندہ سے، شمار کنندہ اوپر والے کو کہتے ہیں، شمار کنندے سے مخرج جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر یہ واجب کسر ہوتا ہے. جیسے 1/2 واجب کسر ہے، 1/3 واجب کسر ہے، 1/4 واجب کسر ہے، 1/9 واجب کسر ہے، 2/3 واجب کسر ہے، 3/4 واجب کسر ہے، 4/3 کسر غیر واجب ہے. کیوں کسر غیر واجب ہے؟ کہ 4 کو 3 پر تقسیم کر لیں گے تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ ایک تو پورا آ جائے گا اور 1/3 مزید ہو جائے گا. یعنی 4/3 جو ہے یہ مساوی ہے 1 سائی 1/3. یعنی ایک تو پورا ہے اور 1/3 کسر مزید ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں 1 سائی 1/3. 1 1/3. ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اس طریقے سے اس کو قصور کو جمع کر لیتے ہیں. بعین ہی یہی طریقہ تفریق کرنے میں بھی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ تفریق کرنے میں جو جمع جہاں طریقہ استعمال ہو وہاں پر تفریق والا طریقہ استعمال ہوگا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر 1/2 منفی 1/3. 1/2 منفی 1/3. اب پہلے میں LCM لیتا ہوں. تو LCM 2 اور 3 کا یہ چونکہ کسی پہ تقسیم نہیں ہوتے دونوں مطلب جو ہے نا وہ، تو اس وجہ سے صرف اپنے پہ تقسیم ہو، لہٰذا ان کو جب ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ LCM ہو گیا. تو یہ 6 LCM ہو گیا. تو مطلب یہاں پر 6 LCM ہے. تو 1/2 سے میں نے 6 کو ضرب دیا تو یہ 3 آ گیا، اور 1/3 کو 6 سے ضرب دیا تو یہ 2 آ گیا. ہاں جی. تو ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ 3 منفی 2/6. تو یہ جواب بن گیا، یہ جواب بن گیا 1/6. یعنی 1/6 اس کا جواب آ گیا. یعنی گویا کہ 1/2 سے اگر 1/3 نکالا جائے تو اس کا جواب 1/6 آتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی آدھی ٹکڑے سے تہائی ٹکڑا نکالا جائے تو مطلب 110، یعنی مطلب یہ ہے کہ 1/6 حصہ رہ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس کا میں ذرا تھوڑا سا مظاہرہ بھی کر لیتا ہوں روٹی بنا کر. ہاں جی. یہ ایک روٹی ہے. ہاں جی. اچھا یہ 1/2 ہے. ٹھیک ہے نا. آدھا تقسیم کیا. اب میں ذرا اس کے ساتھ کچھ ہوشیاری کرتا ہوں. ہاں جی. اب 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. تو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے پھر یہ ہے کہ مجھے اس کو 3 حصوں میں تقسیم، تو پورے 3 حصے جو بنیں گے ٹھیک ہے نا. یہ ایک حصہ ہے، دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ. ٹھیک ہے نا. یعنی 3 ٹکڑے اور مطلب آدھے. تو اب یہ آدھا میں لے لیتا ہوں. یہ آدھا ہے. اس آدھے سے میں یہ حصہ نکالوں تو یہ جو حصہ ہے نا یہ 1/6 ہے. اس کو دیکھیں آپ 6 حصوں میں تقسیم ہو جائے. ٹھیک ہے نا.
تو اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، تو اب میرے خیال میں قصور کا جمع و تفریق آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اب آتا ہے قصور کا ضرب اور تقسیم۔ تو یہ ان دونوں سے آسان ہے کیونکہ اس میں ایلسیم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہاں جی، اب مثال کے طور پر 1/2 ہے ضرب 1/3، تو اس میں کیا کریں گے ہم؟ اس میں یہ کریں کہ اوپر والوں کو اوپر والوں سے ضرب دیں، نیچے والوں کو نیچے والوں سے ضرب دیں، شمار کنندوں کو شمار کنندوں سے ضرب دے اور مخارج کو مخارج سے ضرب دو۔ تو یہ بن گیا 1/1/2/3 مساوی ہے 1/6، ٹھیک ہے نا؟ اب ہمیں یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تو صرف سکھانے کے لیے تھا۔ من 1/2 ضرب 1/3 کا مطلب ہے کہ 1 into 1 is 1 and 2 into 3 is 6، لہٰذا 1/6 ہم ڈائریکٹلی لکھ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح 2/3 into 3/4، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بن جائے گا 2/3 ضرب 3/4، تو 2 اور 3 کو ضرب دیا تو 6 ہو گیا، اور 3 اور 4 کو ضرب دیا تو 12 ہو گیا، تو 6/12 ہو گیا۔ لیکن اس کو میں مختصر بھی کر سکتا ہوں کیونکہ 6 اور 12 جو ہے 6 دونوں 6 پر تقسیم ہوتے ہیں، تو 6 پر 6 تقسیم ہو گیا تو 1 ہو گیا، اور یہ 2 ہو گیا، تو 1/2 آ گیا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، بجائے اس کے کہ میں اس طرح ڈائریکٹ ضرب دے دوں، اس میں پہلے سے جو آپس میں کٹتے ہیں ان کو کاٹ دوں۔ تو اب دیکھیں یہ نیچے مخارج میں ہے اور یہ شمار کنندہ میں سے، تو ان میں سے شمار کنندہ میں سے جو بھی ہے وہ اگر نیچے کسی بھی مخرج کے ساتھ کٹتا ہے یا تقسیم ہوتا ہے تو اس کو ہم پہلے سے کر لیں۔ جیسے 3 سے کٹتا ہے تو چلو جی دونوں اوپر بھی کٹ گیا، نیچے بھی کٹ کے تو کوئی فرق نہیں، ہاں جی ٹھیک ہے نا، مطلب اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور 2 کو 4 پر کرتے ہیں تو 2 2 4، یہ 2 1 ہو گیا اور 2 2 4، یہ 2 ہو گیا۔ تو اس کا مطلب جواب ہمارے پاس پہلے سے 1/2 آ گیا، بجائے اس کے کہ ہم پہلے سے حساب کر لیں پھر بعد میں مختصر کریں، تو پہلے سے ہم مختصر کر لیتے ہیں۔ یعنی میں اس کو دوبارہ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا واضح ہو جائے۔ یہ 2/3 into 3/4، 2/3 ضرب 3/4، تو 2 4 کے ساتھ کٹتا ہے یعنی 2، اور 3 3 کے ساتھ کٹتا ہے یعنی 1، لہذا 1 into 1 1 اور 2 into 2 1/2، یہ جواب آئے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لمبی تعداد کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1/2 ضرب 1/3 ضرب 3/4 ضرب 5/6 ضرب 7/8 ہم کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھو 3 3 کے ساتھ کٹ گیا، ہاں جی، اور اب جو ہے نا میرے خیال میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں کٹتا کیونکہ اوپر 5 اور 7 ہے، نیچے 2 ہے 4 ہے 6 ہے 8، ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں کٹتا، لہٰذا ہمارے لیے مجبوری ہے کہ 5 کو 7 سے ضرب دو تو 35 ہو گیا، 35 ہو گیا، اور 8 ضرب 48 اور 4 دونی 8، تو 48 ضرب 8 کیا بن گیا؟ 8 8 64، 8 4 32 38 384، 35/384۔ یہ بہرحال یہ آپ سیکھ لیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہ تو کیلکولیٹر سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب یہ ہے کہ فی الحال ہم اس طرح کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب قصور کا جمع بھی ہو گیا، قصور کا تفریق بھی ہو گیا، قصور کا ضرب بھی ہو گیا، قصور کا تقسیم اب کر لیتے ہیں۔ 1/2 کو اگر ہم 3/4 پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، 1/2
تقسیم، یہ تقسیم کا نشان ہے، ایک لائن، ایک نقطہ اوپر اور ایک نقطہ نیچے، تو تقسیم 3/4 یہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس پہ آپ تقسیم کر رہے ہیں نا مقسوم علیہ، ہاں جی، تو اس کو آپ یوں کریں، اس کو الٹا کر لیں، یعنی مخرج کو شمار کندہ بنائے، شمار کندہ کو مخرج بنائے، تو یہ اور پھر ضرب کر لیں اس کو، یعنی یہ بن جائے گا 1/2 ضرب 4/3۔ یعنی بجائے اس کے کہ 1/2 ڈیوائڈڈ بائی 3/4، تو یہ بن جائے گا 1/2 انٹو 4/3۔ جس پہ تقسیم ہو رہا ہے وہ الٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ پھر ضرب کر لو، ضرب کرنا تو پھر آسان ہے، تو جیسے یہ 2 کے 4 کے ساتھ کٹ گیا تو یہ 2/3 بن گیا، جواب آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ 1/2 کو اگر 3/4 پہ تقسیم کرنا ہے تو جواب ہی آتا ہے۔ تو یہ اصل میں تقسیم کا طریقہ ہے۔ تو گویا کہ چاروں طریقے آپ کو آ گئے، LCM بھی آ گیا، مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو ماشاءاللہ کسور کا تعارف ہو گیا، LCM کا تعارف ہو گیا، کسور کا جمع کرنا آ گیا، کسور کا تفریق کرنا آ گیا، کسور کا ضرب آ گیا، کسور کے تقسیم کا طریقہ آ گیا۔ لہٰذا ماشاءاللہ آپ مشق خود کر لیں تو آپ اس کے ایکسپرٹ بن جائیں گے۔ پھر ہم آپ سے کہیں گے جی ہمارے لیے ذرا کسور کو جمع کر لیں، کسور کو سب ٹریک کریں۔ تو بہرحال یہ کہ مشق کرنا آپ کے ذمہ ہے، کتاب میں مشق ہے تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ I think for the time being it's okay.